ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلوات والجنۃ أزلفت للمؤمنین والنار للمعاندین والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات دعا ہے کہ اللہ رب العالمین توڑا اس مقام تے ٹورا قبول و منظور فرماوے جتنے حاجات دعائیں پریشانیاں مشکلات توڑے دل دے وچ ہیں بھئی حل ہومن حاجات پورے ہومن انہاں ساریاں دعائیں دی قبولیت واسطے سارے مل کے با آواز بلند صلوات پیغمبر دا فرمان ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد ساڑا پہلا بھی محمد ہے ساڑا درمیانہ بھی محمد ہے ساڑا آخری بھی محمد ہے اسا سارے دے سارے محمد ہیں تو آج جس محمد دے غم دا دن کل گزرے ہے اور اس سے مناسبت نال مجلس رکھی گئی ہے وہ 6ویں لال ولایت صادق آل محمد میری زبان کو طاقت نہیں کہ میں انہوں دی پوری سیرت انہوں دے اخلاق انہوں دے فضائل انہوں دے محاسن انہوں دے احاطہ کر سکے کسی دی زبان میں طاقت نہیں یہ او ہستی ہے جس نے اپنے آباء و اجداد دے علوم نو دنیا دے اتے پھیلایا موقع ملے مولانا بنو امیہ اور بنو عباس
اقتدار دے جھگڑے چ مصروف ہوئے، تیرے امام نو تھوڑا جہا موقع ملیا ہے، اس نے ایسی یونیورسٹی مدینہ دے اندر قائم فرمائی ہے کہ جس دی مثال پوری طول تاریخ انسانیت چ نہیں ملتی۔ بیک وقت 5 یا 4 ہزار شاگردوں میں اور ایک شعبے دے نہ ہوں، مختلف علوم حاصل کرنے والے ہوں، تے ایک صادق آل محمد معلم ہوئے تے قرآن دی تعلیم بھی دے رہے ہوئے، تفسیر بھی بیان کر رہے ہوئے، احادیث بھی بیان ہو رہی ہوں، علم بلاغت بھی پھیل رہے ہوئے، علم فصاحت، علم کلام، علم فلسفہ، علم منطق، علم بدیع، علم بیان، علم ہندسہ، علم ریاضی، علم طبیعیات، توجہ ہے، معقولات و منقولات دے علوم دے دریا وہارے ہوئے۔ علی دا اے بیٹا کتھائیں جابر ابن حیان پہ علم حاصل کریں دو ہوئے، کدائیں ابان ابن تغلب، کدائیں محمد ابن مسلم، کدائیں ابو بصیر، توجہ ہے، کدائیں مومن الطاق، کدائیں حشام ابن الحکم جیسے برجستہ نوجوان نوخیل اس درس گاہ عالیہ دے، اس یونیورسٹی دے طالب علم ہوئے، کدائیں حضرت ابو حنیفہ بیٹھا ہوئے، توجہ ہے، ہمیں سن دے پائے مول صاحب قبلہ فرمائی دے پائے کہ ساڑھے برادران سواد اعظم دے بہت بڑے امام، امام اعظم نعمان ابن ثابت انہاں دا نا ہے، اور تاریخ دا پتہ نہیں اتنا ملتا ہے بھائی فارسی النسل عرب نان، لیکن ایک دو ذاکران دے کلپ پائے پہن میں خود نے تعجب ہویا ہے کہ او آدھے پہن بھائی یہ اصل بکھر دے آئیں، پتہ نہیں میری تحقیق نہیں، تمہارا فارسی بلندے ہیں دوسرے البتہ ہندوستان دی زبان بھی فارسی آئی ہے، بارے کوئی تحقیق نہیں۔ انہاں دے آباء و اجداد ایک کوفے پہنچے حضرت امیر المومنین دے دور حکومت، تے پھر اے نعمان ابن ثابت 2 سال امام علیہ السلام دے اس یونیورسٹی دے وچ طالب علم رہے، حیران ہو گئے ہو بے نوی گل خود اس دا بیان ہے کہ لولا سنتان لحلق النعمان، اگر اے 2 سال نہ ہو دے جیڑے 2 سال میں صادق آل محمد دی خدمت دے وچ رہا تو میں ہلاک ہو گیا ہوگا۔ اور یہ پہلا نہیں، پہلے بھی کنا آکھیا لولا علیون، اس دروازے تے جیڑا آندا ہے نا انہوں پتہ لگ ویندا ہے جے یہ دروازہ نہ ہوندا تو دنیا ہلاک ہو ونے آ، اس واسطے اس دروازے تے جیڑا بھی آیا نا کہنو صادق آل محمد علم ہندسہ سکھایا تے وہ انجینئر بن گیا، کہنو علم طبیعیات سکھایا تو بایولوجی دا بہت بڑا ماہر بن گیا ہے، علم حیاتیات دا بڑا ماہر بنیا ہے، اور کہنو فلسفہ سکھایا تو بہت بڑا فیلسوف بنیا ہے، کہنو علم مناظرہ سکھایا ہے جی میں جناب مومن الطاق، میرا خیال پہلی دفعہ نام سنو دے پہ ہو مومن الطاق صادق آل محمد دا شاگرد ہے جنہوں صادق آل محمد نے علم مناظرہ دی تعلیم دیتی آئی کہ وان ساڑھے دین دا دفاع کر، چونکہ اس زمانے دے وچ کچھ بنو امیہ دے لوگ خریدے ہوئے، کچھ بنو عباس دے خریدے ہوئے ہیں جڑے آل محمد دے مکتب دے اتے حملہ آور ہیں تے اپنی زبان درازیاں کریں دے ہیں، مختلف محفلوں دے وچ مختلف مقامات دے اتے مساجد دے وچ بڑے بڑے منابر دے اتے بڑے متبہر لوگ بڑے بڑے شیوخ ابان دے ہیں، خطبے دین دے ہیں اور آل محمد دے دین دی مخالفت کریں دے ہیں۔ ایک بندہ بصرے دی مسجد وچ بیٹھا ہے اور بہت بڑا متبہر ہزاروں دی تعداد وچ بصرے دی مسجد او دے شاگرداں نال پور رہے تے او مسئلہ امامت دے تے ڈسکس کر، گھبراتا نہیں رہا، مسئلہ امامت دے تے ڈسکس کر رہا ہے تے آدھا میں سمجھ نہیں آدھی صادق آل محمد دی جو او فرمائیں دین بھائی امام دا ہونا ہر زمانے واسطے ضروری ہے۔ یا علی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبکہ قرآن جیسی کتاب ہدایت دی موجود ہے، ہر مسلمان پڑھ سکتا ہے، جڑا قرآن تے ایمان رکھتا ہے سمجھ سکتا ہے، عام فہم ہے۔ قرآن ہر رتب و یابس دا بیان ہو چکا ہے، امام دی کیا ضرورت ہے؟ اچانک مجمع دے وچوں ایک نوخیز لڑکا اٹھیا ہے، نوجوان 18-19 سال دا بچہ، نو نہال، وہ بہت بڑا متبحر، ممبر دے اوتے جلوہ فغان، بڑی لمبی داڑھی، بڑا جبہ و دستار، اور اپنے علم دی دھات بٹھا رہا ہے اور بیان کر رہا ہے۔ تے وچ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا مجمع دے اندر، اگر امام بارگاہ بھریا ہوا ہوئے تے ایک بچہ اٹھ کے میرے تے سوال کرنا شروع کر دیتے دیوے، سارے تو ساکسو گستاخ آدمی، بہ جا مولوی صاحب دے سامنے گستاخی نہ کر، وہ ایڈا وڈا عالم، ایڈا وڈا مشیخ اور علوم دے دریا وہاں والا، اس کے سامنے کوئی سوال دی جرت نہیں کرے گا۔ ایک نوخیز نوجوان کھڑا ہو گیا ہے اور وہ پوچھتا ہے، اے استاد میرا ایک سوال ہے، اجازت ہے میں کر لوں؟ یہ تینوں تو مینوں صادق آل محمد انہاں دے ذریعے سکھایا جو سوال کرن دا طریقہ کی ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگا، ہاں نوجوان کر، تو جو سوال کرے نا میں تیرے ہر سوال دا جواب دیون واسطے تیار ہاں۔ تو نوخیز جوان آدھے دست بستا، تو بزرگیں میرے سوال دے ہوتے گستاخی نہ سمجھیں، ناراض ہی نہ ہوئے، تو میں سوال سادہ جا کرے نا او دا جواب ہی میں سادے انداز سمجھاویں۔ اے دس شیخ تیری آنکھیں ہیں؟ توجہ ہے، اگر کوئی بندہ اتھو اٹھی کہ میں نے پوچھے مول صاحب تیری آنکھیں ہیں تو ساکھتا یار چپ کر، شرم کر، تے کو پتہ نہیں تو مول صاحب ویسے بیٹھے آئین کی نال پائی بیٹھے۔ مجمع والے متوجہ ہونے دے پاسے کئیوں کو بٹھاون دی کوشش کی تھی ہے۔ متبحر عالم بھی حیران و پریشان ہو کے پوچھتا ہے، نوجوان ایک ایسا سوال، کوئی سوال کرے نا تو قرآن دے بارے کر، کوئی حدیث دے بارے کر، کوئی فقہ دے بارے کر، کوئی علم منطق دے بارے کر، کوئی فلسفہ پوچھ، ایک کوئی سوال ہے جڑا تو کرے دا بیاں میری آنکھیں ہیں، تو دیکھ نہیں رہا، میں تینوں وے دا بیاں میری آنکھیں ہیں۔ اچھا اگلا سوال کر کے نوجوان آتا ہے، اے دسا شیخ تیرے پیر بھی ہیں؟ اس کہ یار کس قسم دے سوال پہ کرے نا، کوئی چاج دا سوال کر میں تین جواب دے ماں۔ اے بھی کوئی پوچھن دی گل ہے، میں گھروں ٹور کے آیا ممبر تے بیٹھا، میں صحیح سالم ہاں، میرے پیر بھی ہیں۔ تیسرا سوال اس نوجوان نے کیتا، اچھا اے دس شیخ تیرے ہاتھ بھی ہیں؟ توجہ ہے، مزید تعجب مجمع دا بھی ودے اور دیکھو نا مجمع دی توجہ بھی اپنے پاسے لینی ہے، اس بندے نو بھی شش و پنج مبتلا کرنا ہے، تو انہوں اپنے پاسے راغب کرنا ہے، جی نوجوان سمجھ کے میں جھڑک نہ دے وے، ایسے اچھوتے قسم دے سوال کر کے میں مجمع دی توجہ بھی حاصل کراں۔ اگر کہیں دی توجہ بے پاسے ہے تو دی توجہ بھی میرے پاسے آونے، جدہ اترائے سوال کر کھڑے نا تو بات اسے لئے ہوا تھا یار کوئی چاہتا سوال کر، وہاں کہ اس سوال دے ویچ ہی اصل میرا سوال ہے جڑا میں تیرے کو کرنا چاہنا، وہ اے ہے کہ اے دساؤ جناب دیاں اکھیں دے ہوتے اگر کوئی کرے حملہ تو جناب کے کرے سن؟ اس کہ جی الحمدللہ اللہ دی ذات نے مختلف اعضاء و جوارے بنائے، اے جسم اعضاء و جوارے دا مجموعہ ہے، میرے پیر ہیں، میرے ہاتھ ہیں، اللہ نے ہتھانو دفاع واسطے بنایا ہے، اور اگر کوئی میری آنکھیں دے ہوتے حملہ کرنے دی کوشش کرے سی تب میں نو حکم دیوان والی ایک چیز میرے جسم دے اندر موجود ہے جڑی میرے اعضاء و جوارے دے ہوتے حاکم ہیں، اور او میں نو حکم دے دیئے کہ ہاتھ اٹھاتے اپنی آنکھیں دا دفاع کر۔ جناب حشام ابن الحکم مولا دے شاگرد و نوخیز جوان او سوال کر کے آدھے نے تیریاں ہتھانو حکم کہیں دیتا ہے جو تو اپنے اکھاں دا دفاع کر۔ اس کہ اللہ دی ذات نے اس جسم دا ایک صدر مقام بنایا ہے جن دا نام سر،
اس دے اندر اللہ نے ایک لطیف چیز بنائی ہے جڑی پورے جسم نو کنٹرول کریں دیئے تے اس نے حکم دیتا ہے کہ جدا اکھی دے ہوتے کوئی حملہ کرے نا توات ہاتھ اگو آمین ہاتھا نو حکم مل دائے او تابیداری کریں دیں او اکھا دی حفاظت کریں دیں اس واسطے او حاکم موجود ہے او ہادی موجود ہے جڑا میرے آزا و جوارے نو ہدایت کریں دا ہے اس ویلے جناب حشام ابن الحکم نوجوان نو خیر مسکرا کے فرمائی دن اے شیخ وقتینو سوچ نہیں آندی کہ ایک چھوٹا جیا تیرا گندہ جسم اللہ نے بغیر ہادی دے نہیں چھوڑیا ایڈی وڈی کائنات اللہ نے بغیر امام دے چھوڑ دیتی ہے یا علی اللہم صلی علی محمد جب واپس آیا نا مولا دی خدمت جی میں مجمع اپنے شاگرداں دے صادق آل محمد علوم دے دریا وہا رہے ہیں نو خیز نوجوان نو آندہ ویک کے ممبر تو لتھے اگے چند قدم ود کے مسکران دے ہویا جناب حشام نو سینے نال لایا سینے نال لا کے پیشانی چمی تے فرمایا حشام بڑے مناظرے ودا جیتینا ہے بڑا ساڑھے دین دا دفاع ودا کرینا ہے آقا تو آڑا ہی دیتا ہویا فائد ہے جس دے ذریعے جدا بھی میں کدائیں تو آڑے دین دے اتے حملہ ہوندہ دے تھا میں برداشت نہیں کر سکتا اور میں او دا جواب دینا لیکن ایک گل دی میں سمجھ نہیں آتی جدا میں بلیندہ پہ ہونا میں نو پتہ نہیں جو میری زبان دے اتے الفاظ کتھوں ہوئی دن مولا فرمائی دن آئے حشام تو نہیں میرا جتھے بھی کوئی شیعہ میرا کوئی محب میرے دین دی حفاظت دی خاطر اپنی زبان تو جملے کٹھن دی کوشش کریں دا ہے تے اس نو پتہ نہ ہوئے جو میں کیڑا جملہ بولنا ہے وقت اللہ دی ذات نے روح القدس دی ذمہ داری لائیے کہ وہ جملے بنا بنا کے اس دی زبان تجاری کرے اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماشاءاللہ میرے عزیز سیدزادے تشریف لایا ایک انہوں نے آمد سے بآواز بلند صلوات السلام عمرت اللہم صلی علی محمد و آل عمرچ میں تھوں چھوٹے لیکن علم تقوی تے حسب و نسب میرے نالو بہت بلند ہیں اس واسطے میرے اتے انہاں دا احترام واجب ہے اور تساں انہاں دے مواعظ حسنہ دے کولوں مستفید ہو سو تو امام صادق آل محمد نے مختلف علوم دے اندر اپنے عظیم شاگرد پیدا فرمائے مومن الطاق میں نہ چاہیا ہے تو اتھ پوچھے اب تو سب پہلی دفعہ پہ سن دیو مومن الطاق بھی مولا دا ایک شاگرد ہے جہیں دے ہوتے مولا نو بڑا فخر آئی کتنا خوش قسمت ہو سی ہو بندہ کہ جہیں دے ہوتے اپنے وقت دا امام فخر کرے اساں بھی انہاں دا سڑا ہی نہیں آئے لیکن انہاں دا انج بان جے او تو تیرے ہوتے فخر کر سکے مومن الطاق بھی ایک مناظر ہے اور ایو حضرت امام اعظم بہت بڑا امام ساڑھے سواد اعظم دا ادھے نال ایک دفعہ گفتگو ہوئی تے مولا نے اس نو مومن الطاق آکھے آئی تے جڑے دوسرے انہ دشمنان او نعوذ باللہ من ذالک انہوں شیطان الطاق آ دیا اتنے چالاک ہیں اتنے ذہین و فتین ہیں صادق آل محمد دے شاگرد کہ جدہ بھی کوئی صادق آل محمد دے مذہب دے ہوتے حملہ آور ہو گیا ایسا جواب دیں دے ہیں جو گویا اس دے منہ اچھ پتھر آور تو ایک دفعہ آکھن لگا امام اعظم کہ اے مومن الطاق میں نے کچھ کر ضرورت ہے وہ میں نے دیو کہ میں تو آنو زمانہ رجعت واپس کرے تھا
ہوں یہ بھی نواں لفظ ہے تھوڑے واسطے زمانہ رجعت. زمانہ رجعت کیڑا ہے کوئی پتہ نہیں بھائی. ساڈے مذہب دا بہت بڑا عقیدہ ہے کہ ایک وقت ایسا ہونا ہے جڑے ویلے او لوگ جڑے امام علیہ الصلوۃ والسلام دے انتظار وچ اس دنیا تے رہن تے اس دنیا تو چلے گئے انتظار کریں دے او امام دا ظہور نہ ہویا. جدا امام دا ظہور ہو سی وہ ساڈے کچھ ائمہ کچھ مخلص مومنین اور کچھ دشمنان بھی انہاں نو دوبارہ زندہ کیتا وئی سی. انہاں ائمہ نو جڑا حق حکومت اللہ نے عطا کیتا او غصب کر لیا گیا. انہاں نو حکومت واسطے اللہ او وقت دے سی او حکومت کرے سن. اس نو آکھیا ویندا زمانہ رجعت تے اس دے اوتے اس نے گویا ہیٹ بھی کیتی اعتراض بھی کیتا کہ اے مومن تاک تہاڈا چکے عقیدہ ہے جو تساں وقت واپس آونا ہے تے اساں بھی واپس آونا ہے زمانہ رجعت دے وچ. تے وقت مینوں قرض دیو کہ میں تانوں او زمانہ رجعت وچ قرض واپس کرے ساں. جناب مومن تاک نے مسکرا کے فرمایا اے دنیا دا بہت بڑا امام پہلے مینوں ضمانت دے جو زمانہ رجعت وچ جداں تو آسے تیری شکل ایو سی. کیا تو انسانی شکل ہے چاہے تے پھر فرمایا مینوں تو این لگدا ہے جڑا تیرا کردار ہے تے تیرے اعمال ہیں تو اس زمانہ رجعت وچ کہیں انسان دی شکل وچ نہیں بلکہ باندر دی شکل وچ یا علی. او امام ہیں جنہاں دے اوتے دو خانداناں نے ظلم کیتا ہے ظلم دے پہاڑ توڑے. علوم آل محمد دا بہت بڑا وارث مدینے دے اندر جناب دے ظلم دے پہاڑ توڑ دیتے گئے. اور سچے سوتر جنہوں تساں پترے را دیو حضرت امام محمد باقر دے ایک بھائی ہیں جنہاں دا نام علی ہے. انہاں دا بیٹا ہے حسین سکا سوترے. حکومتاں انہاں لوگاں نو خرید کریں دے آن کنہاں نو بنو عباس خرید کریں دے آن کہنو بنو امیہ خرید کریں دے آن خرید کر کے تے امام دے اتے حملے کراون دی کوشش کریں دے آن. امام مریض ہوئے تے امام نے کچھ مال اس حسین دے پاسے بھیجیا تے جڑے صحابی نو دیتا نا اس کہ آقا وہ تہاڈا دشمن ہے تہاڈا سکا سوترے تہاڈی زندگی تہاڈے اوتے قاتلانہ حملہ کیتا تانوں خنجر ماریا تساں اس دل اپنا مال پہ بھیجیں دیو. مولا فرمایا مینوں حکم دیتا گیا ہے کہ میں اپنے رشتہ داراں نال اپنے خونی رشتہ داراں دے نال صلہ رحمی کراں. توجہ ہے اس قتل دا حملہ کیتا قاتلانہ حملہ امام اس دے حملے تو بچ گئے. اسے زخمی حالت صادق آل محمد نے اس دے پاسے کچھ مال بھیجیا ہے. لائے ونجن والے ایو اعتراض کیتا ہے آقا او تہاڈا دشمن ہے تہاڈا قاتل ہے تہاڈے قتل دا ارادہ رکھدا ہے تے تساں اس نو مال دے نال او دے نال اچھا سلوک پہ کریں دیو. مولا فرمائندے میرے اللہ دا حکم ہے مینوں قرآن حکم دیتا ہے میری جد رسول پاک نے حکم دیتا ہے جو اپنے رشتہ داراں نال صلہ رحمی کرو. میں اپنا فریضہ ادا پہ کرے نا وہ اپنی ذمہ داری پہ نبھائیدا ہے. اس واسطے مختلف حملے ہوئے حتیٰ کہ امام دے گھر دے اوتے بھی حملے ہوئے اور 2 دفعہ بھا لائی گئی تیرے صادق امام دے گھر نو. اللہ گواہ ہے مدینے دے لوگاں نے جدہ بھا لگی ہوئی ڈٹھی نا دوڑ کے آئے امام نے گھر دی بھا بجھائی بھا بجھ گئی بچے محفوظ ہو گئے پردہ دار محفوظ ہو گئے. جدہ امام دے خدمت جو بچے آئے نا با حفاظت تے مخدرات عصمت و طہارت با حفاظت آئی ہیں نا اجرکم اللہ بڑا معرفت اللہ مجمع ہے. چاہیے تھا اے آکے امام خوشی دا اظہار کرے نا اطمینان دا اظہار کرے نا. اللہ گواہ تاریخ دیئے تیرے صادق امام دی ڈھا نکل گئی. صحابی پوچھتے نا کہا بچے محفوظ ہیں بھا بجھ گئی ہے
بیبیاں محفوظ ہیں، پردے محفوظ ہیں، ہن روندے کیوں ہو؟ اللہ گواہ ہے اس ویلے تیرا صادق امام رو کے آدھا ہے میں اپنے واسطے نہیں پیا روندا، میں کو یاد آ گیا ہے کربلا دا منظر، میرا ڈاڈا سجاد جلدی اور خیمے چاہیے، میرے گھر کو بھا لگی ہے، بھا بجھاون والے موجود ہیں، اور میرے مخدرات دے پردے بچاون والے موجود ہیں۔ مولا رو کے فرمائیں دیں کاش تو کربلا چھوبوا دیکھو اور میرے ڈاڈے دے خیمے کو بھا ظالمہ نے لائیے، ایک خیمہ جلدہ آئی، میڈیاں ڈاڑیاں بے خیمے چاہ دیا، جدہ بے خیمے کو بھا لگیا وقت بے خیمے چاہ دیا۔ اللہ گواہ ہے امام رو کے کربلا دے مسائب پڑھتے رہ گئے، دادے حسین دے مسائب پڑھتے رہ گئے، اس ویلے آدن کاش تو سا ہوا تے وقت او منظر ویکھوا جڑا ایک ظالم نے خود اپنی زبانی مختار دے سامنے بیان کیتا ہے، یادہ میں سارا نہیں دے دھریاں جو میں کو کوئی موقع ملے ہاں میں خاندان عصمت دے کوئی ظلم کرا، نہ میں نو پتھر مارن دا موقع ملے ہے، نہ کوئی لاٹھی مارن دا موقع ملے ہے، نہ کوئی تیر چلاون دا موقع ملے ہے۔ جدہ شہادت حسین ہوئی ہے تے آواز آئی ہے لوٹو تبرکات علی و بطول کو اور قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ اس ویلے ظالم میرے ہاتھ جھکتا دیا نہ ہے، میں ادائیاں جتا حسین دے یتیم بیٹھے ہیں، میں چاندام جو خیام حسینی جو میں بھی کوئی شے لوٹ گندا، لیکن میں کو پتہ نہ جو میری آقا زادیاں کتھا چھپیاں ہوئی ہیں، اور بیبیاں نے اپنے آپ کو خیمے دے کونے چھپایا ہویا، اور ساکو بیبیاں نظر نہ دیا، ہی واسطے لٹن دا موقع نہ پہ ملتا، وقت فطرت دا تقاضا ہے، جدہ بچے تے ظلم کرو کوئی تشدد ہوئے اور بچہ ماں تو دوڑ دے، اور میں تازیانہ گھن کے حسین دے یتیمت تازیانے وسین آئے، اور بچے ماما تو دوڑ دے آئے، جدہ ساکو ماما نظر آئے اسا انہوں نے دیور لوٹ گن دے آسے، اور انہوں نے برکے لوٹ گن دے آسے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔